دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فرانس کے ایک شخص نے تقریباً 92 دفعہ اپنی معصوم بیوی کا اجنبیوں سے ریپ کروایا۔ اس کیس نے فرانس کی عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ آدمی پکڑا گیا۔ اس آدمی پر اس وقت فرانس میں مقدمہ چل رہا ہے اور اس مقدمے میں لگائے گئے الزام بہت بڑے بڑے ہیں، جن کے تحت ایک شخص نے کئی اجنبیوں یعنی سٹرینجرز سے اپنی 72 سالہ بیوی کا ریپ کروایا تھا۔ 71 سالہ ملزم جس کی شناخت ڈومینیک کے نام سے کی گئی ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے انٹرنیٹ کی مدد سے اجنبیوں کو گھر بلوا کر تقریباً 10 سال تک اپنی بیوی کا ریپ کروایا۔ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے بیوی کو مدہوش کرنے کے بعد اس کا ریپ کیا۔ خاتون کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اس عورت کو سیڈیٹوز کے ذریعے بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور عورت کو خود ریپ کے ان واقعات کے بارے میں علم تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ پریشان کر دینے والی تفصیلات سامنے آنے کے بعد فرانس میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق ان مبینہ جرائم میں کم از کم 72 افراد ملوث تھے، جن پر ڈومینیک کی اہلیہ کو 92 مرتبہ ریپ کرنے کا الزام ہے۔ ان میں سے 50 کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلایا جا رہا ہے۔ 72 سالہ متاثرہ خاتون کو ان مبینہ جرائم کے بارے میں 2020 میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو خود یہ بتایا۔ ریپ کا یہ مقدمہ اس خاتون کے لیے ایک ہولناک آزمائش ہونے والا تھا، کیونکہ اس کے دوران پہلی بار وہ اپنے ساتھ ہونے والے ریپ کے ویڈیو ثبوت دیکھے گی۔ پہلی بار اس خاتون کو ان سب ریپ کے واقعات کو پھر سے جینا پڑے گا جو اس نے 10 سال میں سہے ہیں۔ فرانس کا یہ آدمی شاید کسی ذہنی معذوری کا شکار تھا، کیونکہ اس عمل کو بار بار دہرانے کے بعد شاید اسے یہ غلط حرکت عام لگنے لگی تھی۔ آخرکار ایک دن وہ ایسے ہی ایک نازیبا حرکت کرتے ہوئے فرانس پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، جب فرانس پولیس کے ایک شاپنگ مال میں ستمبر 2020 میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے اسے چوری سے 3 خواتین کے سکرٹ کے نیچے سے ویڈیو بناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تو پولیس نے پہلی بار ڈومینیک کی تفتیش کی۔ جب تفتیش کا دائرہ پھیلا تو پولیس نے ڈومینیک کے موبائل اور کمپیوٹر کی تلاشی لی۔ پولیس نے ڈومینیک کے کمپیوٹر میں اس کی بیوی کی سینکڑوں ایسی تصاویر اور ویڈیوز ڈسکور کی جن میں وہ بظاہر مدہوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان تصاویر میں مبینہ طور پر ان کے گھر میں ریپ کے واقعات کے درجنوں سینز موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ سلسلہ سن 2011 میں شروع ہوا تھا۔ اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس مین نے انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ پر ایسی چیٹ بھی دیکھی جس میں ڈومینیک مبینہ طور پر اجنبیوں کو اس بات پر کنونس کر رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ کر ان کی بیوی کا ریپ کریں۔ ڈومینیک نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوا دیتا تھا۔ پروسیکیوشن کے مطابق اس پر الزام ہے کہ اس نے ریپ میں خود بھی حصہ لیا، ان مناظر کو فلمایا اور ریپ کرنے والے مردوں کو بےہودہ زبان استعمال کرنے کا کہا، جو کہ شاید اسے اچھا لگتا تھا۔ تاہم اس عمل میں پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہوا، جو کہ بہت ہی حیرانی والی بات ہے۔ ڈومینیک نے جن افراد کو گھر بلایا ان میں 26 سال سے 74 سال تک کی عمر کے افراد ہیں، جن میں کافی سارے لوگوں نے صرف ایک بار اس عورت کا ریپ کیا تھا۔ تاہم پروسیکیوشن کے مطابق چند ایسے ملزمان بھی ہیں جنہوں نے 6 بار تک اس جرم میں حصہ لیا تھا۔ ان ملزمان نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ وہ صرف ایک جوڑے کی خواہشات پوری کرنے میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ تاہم ڈومینیک نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ ان میں سے ہر کسی کو علم تھا کہ اس کی اہلیہ کو بتائے بغیر بے ہوش کیا گیا ہے۔ ایک ماہر کے مطابق متاثرہ خاتون کی کیفیت نیند کے بجائے کوما کے نزدیک ہوتی تھی۔ ڈومینیک نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس کا بھی ریپ کیا گیا تھا، اور اس کے وکیل بیٹریس زاوارو نے AFP کو بتایا کہ اب وہ اپنی بیوی اور خاندان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ شاید پہلے بھی وہ ایسا ہونے کے بعد زندگی کا سامنا کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کا عادی ہے۔ ڈومینیک پر قتل اور ریپ کی ایک اور واردات کا الزام بھی ہے جو 1991 میں پیش آئی، تاہم وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1991 میں ہی مبینہ ریپ کی ایک کوشش کا اس نے DNA ٹیسٹ کے بعد اعتراف کر لیا ہے۔ جنوبی فرانس میں جاری یہ مقدمہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا، اور سوموار کے دن یعنی کہ مقدمے کے پہلے دن متاثرہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ عدالت آئی تھیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی حیرت انگیز ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ دوستو ہمیں بھی آپ کی طرح اس کیس کے فیصلے کا بہت بے تابی سے انتظار رہے گا، اور جلد فیصلہ آ جانے کے بعد ہم کسی اور ویڈیو میں اس کیس کے حتمی فیصلے کا خلاصہ ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔